अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। हेलो किटी, सबको हेलो बोलो क्योंकि सब लोग हमें देख रहे हैं। क्योंकि हमने जब से दुआ जहरा का इंटरव्यू किया है, पूरी लंका ही जो है ना रावण की, वो जल के मुझे लगता है राख हो गई है। लोगों को तकलीफ शुरू हुई हुई है। और आज हम थोड़ी सी रोस्टिंग करेंगे। हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं सैयद अली हैदर साहब, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख होता है जब वो किसी केस के ऊपर रिसर्च नहीं करते, जब उनको किसी भी बात का पता नहीं होता, और उनकी अपनी ही टीम जो है उनके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मैं सैयद अली हैदर के लैक ऑफ नॉलेज की बात नहीं कर रही बल्कि मैं उनकी टीम के लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रही हूँ, जो कि उनको गलत रिपोर्ट देते हैं। ये तब होता है जब इंसान दिन रात बिजी होता है और उसके पास खुद रिसर्च का टाइम नहीं होता, तो अपनी टीम से कहता है कि आप मुझे पॉइंट्स बता दो। टीम जो पॉइंट्स बताती है आप उसको या तो एग्जैक्टली सुनकर वैसा बोल नहीं पाते, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि टीम के कुछ लोग आपको मरवा देते हैं। मरवा देने से मुराद है कि आपको गलत बताते हैं। सैयद अली हैदर साहब ने अपने प्रोग्राम में, जो चैनल के ऊपर वो करते हैं, उसके लिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, और उसमें कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, और उन सवालों का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके एक प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट रीड करूं और फिर मैं आपको सारा कच्चा छठा जो है आज के वीडियो में उनका बताऊँगी। देखिए, ये हफ्ज़ा खंसा नाम की एक आईडी है। इन्होंने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजा है, सवाल कमेंट भेजा है। वो कहती हैं कि यहाँ से मुराद यानी यहाँ पर जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, वो कहती हैं यहाँ तो आप मुसलसल बोलती हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है उस वक्त आप लड़खड़ा रही होती हैं और बेतुकी बातें किए जाती हैं, किसी सवाल का ठीक तरह से जवाब भी नहीं दे पाती। मुझे ये बता दें कि दुआ कैसे अकेली चली गई कराची से लाहौर और अकल में नहीं आती, और ये सारी बातें उन्होंने आगे लिखी हैं। और मैंने उनको ये जवाब दिया है कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और इसका जवाब देने के लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और उसमें मैं सारा पोस्टमार्टम करूँगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम इतनी वेल स्पोकन हो, इतना अच्छा बोलती हो, हर चीज़ का जवाब तुम्हारे पास है, सच्ची भी तुम हो, सारे पॉइंट्स भी तुम्हें पता हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेलीविज़न पे तुम्हें देखते हैं इंटरव्यू देते हुए, तो अचानक से होस्ट जो है, वो मेज़बान जो है, वो तुमसे सवाल कोई और पूछता है, तुम जवाब कोई और दे देती हो। बाज़ दफ़ा तुम्हारा ऐसा लगता है कि जवाब ठीक तरह से नहीं आ रहा, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि सवाल गंदुम हो रहा है और जवाब चना आता है। तो आज हम जनाब इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे 7 से 8 न्यूज़ चैनल्स ने रब्ता किया। उसमें से 4-5 चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल मेरी बात को उसी तरह से चलाया जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन कुछ 2-3 चैनल्स ने इसमें चालाकी मारने की कोशिश की, मेरे आंसर्स को कट करने की कोशिश की, और मेरे किसी सवाल को किसी जवाब से जोड़ने की कोशिश की। उसी सिलसिले में आपको पता होगा कि इससे पहले आप मेरा वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने यासिर शामी की रोस्टिंग की है, और मैंने बताया है कि कैसे वो खुद को थर्ड क्लास यूट्यूबर कहते हैं और कैसे उन्होंने साबित भी करके दिखाया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैयद अली हैदर की। सैयद अली हैदर जो हैं, ये एक यूट्यूबर भी हैं, तो इस लिहाज से तमाम यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर्स भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वो बड़े अच्छा बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम उनको मिसगाइड करती है। हुआ कुछ यूँ कि उनके प्रोड्यूसर की मुझे कॉल आई। उनके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि हम आपको 1 से लेके 5-7 जो भी क्वेश्चंस हैं वो भेजते हैं, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसके आंसर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके हमें भेज दें और हम उसे अपने प्रोग्राम में चला लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उन पर ट्रस्ट किया। मैंने सोचा कि सैयद अली हैदर हैं, एक जिम्मेदार इंसान होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे पहले से लेकर एंड तक जो है वो सवाल भेजे। अब जब उन्होंने सवाल भेजे तो मैंने अपने घर से, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं सबके साथ फिर बाद में लाइव आई, क्योंकि इस तजर्बे ने मुझे ये सिखाया कि लाइव आना बेहतर है, रिकॉर्डिंग नहीं करवानी। मैंने क्या किया कि मैंने अपने आंसर्स उनको रिकॉर्ड करके भेज दिए, लेकिन उन्होंने या उनकी टीम ने, देखें यहाँ पे मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, मैं इसमें 50% चले मार्जिन दे देती हूँ उनको कि 50% उनको पता था और 50% उन्होंने प्लांटेड किया। प्लांटेड इस तरह से उन्होंने किया कि जो सवाल मुझे भेजा, मिसाल के तौर पे मैंने उसका आंसर करके भेजा कि ये आपके पहले सवाल का जवाब है, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पहले सवाल की जगह वहां प्रोग्राम के अंदर मुझसे तीसरा सवाल पूछा। मिसाल के तौर पे आप सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कब बना, और मैं जवाब दे रही हूँ कि कनाडा कहाँ पर है और उसकी क्या हैसियत है और क्या उसकी जोग्राफी है, तो डेफिनेटली जितने भी लोग हैं वो परेशान होंगे। तो अब जनाब अली हुआ क्या कि जब सैयद अली हैदर ने अपने प्रोग्राम में ये चालाकी की, तो उसके, मैं ये नहीं कहती चले उनके एडिटर्स ने चालाकी की या उनकी टीम ने चालाकी की या उनके चैनल ने टीआरपी के लिए चालाकी की, वो चालाकी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो वो शो नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था, मैंने उनको उनके आंसर्स भेज दिए हुए हैं। लेकिन हज़ारों की तादाद में मुझे मैसेजेस मिलना शुरू हो गए और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये क्या चक्कर है कि जब आप व्लॉग बनाती हैं तो आप इतना ज़बरदस्त
طریقے سے دبنگ سٹائل سے آنسر دیتی ہیں، لیکن جب آپ سے وہاں پہ ہوسٹ سوال کچھ اور پوچھ رہا ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہی ہیں. تو اس کے بعد میں نے جا کر وہ پروگرام دیکھا. اب جو میں نے پروگرام دیکھا تو اس کے بعد میں نے ان کے پروگرام کے جو پروڈیوسر تھے ان کو پھر ایک وائس نوٹ کیا. وہ وائس نوٹ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. جی تو آپ لوگ سنیے ذرا کہ میں نے ان کو کیا کہا. السلام علیکم. مجھے ہزاروں میسیجز آ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ نے پراپر نہیں دیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میرے کسی اور سوال کے جواب کو کسی اور کے ساتھ نہ جوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ میں نے تو آپ کو لنکنگ کرا کے بھیجی تھی. اب لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے نا کہ میں وہاں اسٹوڈیو میں موجود تھی. تو یہ کیا سین ہے، پلیز مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا کہ میں نے ان کے پروڈیوسر کو یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے سوال بھیجے، میں نے آپ کو یہاں سے اس کا آنسر کر کے بھیجا، تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مجھے اگلا اسکرین شاٹ ذرا آپ دیکھیں کہ جب پروگرام آن ایئر ہو گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کیا کہا. انہوں نے پہلے مجھے لکھا کہ کیسا لگا آپ کو پروگرام میم. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا، کیونکہ وہ سن چکے تھے وائس نوٹ، تو انہوں نے کہا کہ مثلاً انہوں نے کیا غلط بول دیا. یہ سید علی حیدر نے کچھ غلط بولا تھا جو میں آگے جا کے ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن پہلے آپ ان کا میسج سن لیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم، پھر انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، نہیں ہم تو بہت تیاری کر کے شو کرتے ہیں، میں بہت حیران ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگا. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ بہت معمولی نوعیت کی غلطی تھی. کون سی؟ جو سید علی حیدر نے آن ایئر پروگرام میں مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کی تھی، جو میں ابھی آپ کو دکھانے اور بتانے جا رہی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے معمولی نوعیت کی غلطی کی، یعنی دوست سے فون کرایا، اسٹوڈنٹ سے کرایا بس، لیکن ہمارا بہت اچھا پروگرام رہا، آپ کے ساتھ کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہہ کے وہ نکل گئے. اس کے بعد میں نے پھر کیا کیا؟ میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے چینل کے ہیڈ کو فون کیا اور ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ چالاکی کی ہے تو آئندہ میں کبھی بھی آپ کے کسی شو میں شرکت نہیں کروں گی. یہ میرا احتجاج ہے، کیونکہ میرے فالوورز، میرے سبسکرائبرز مجھے دیکھتے ہیں، مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میں کبھی یہ بات برداشت نہیں کروں گی کہ آپ نے مجھے سوال کچھ اور بھیجے ہیں اور پروگرام میں آپ سوال کچھ اور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرا امپیکٹ جو ہے وہ خراب جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر مجھ سے معذرت کی، اور معذرت میں انہوں نے مجھے کیا کہا، کیونکہ میرے جو گھر والے ہیں وہ سارے کنسرنڈ تھے اس چیز کو لے کر، کیونکہ ریپیوٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سب لوگ ارد گرد گھوم رہے تھے میرے گھر والے، اور پھر جو ہمارے چینل کے، اس چینل کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے مجھ سے معذرت کی. کیا معذرت کی، پہلے آپ یہ سن لیں. اچھا، پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ زنیرا کو ہم نا کافی عرصے سے جانتے ہیں، سب فرینڈلی ہے. اچھا جی، آپ لوگوں نے سن لیا. ابھی تک میں نے سارے ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. میں نے پروڈیوسر کی بات چیت، ان کے کویسچن کے اسکرین شاٹس، لوگوں کے سوالات، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب تک کہ کس طرح سے انہوں نے مجھ سے معذرت کی. اب ہم چلتے ہیں کہ سید علی حیدر نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی، جو کہ وہ لگاتار اپنے ولاگز میں بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ میرا نام نہ لیتے تو میں کبھی بھی ان کا نام لے کر ویڈیو نہ بناتی. اب جناب، پروگرام میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکی جو ہے وہ ٹیکسی پہ بیٹھ کر کیسے وہاں سے لاہور آ گئی. ٹھیک ہے، اب میں نے ان کو جواب دیا. کیا جواب دیا ذرا یہ سنیں کہ دعا اپنے ساتھ اپنی ایک سیمسنگ کی ٹیب لے کر آئی تھی جس میں سم نہیں تھی. تو جب وہ پنجاب یونیورسٹی آئی، بقول اس کے جو میری بات چیت ہوئی ہے، تو اس میں اس نے کہا کہ پھر اس نے وہاں کی جو لڑکیاں اسٹوڈنٹس تھیں ان سے بات کر کے ظہیر کو کال کیا، اور اس کے بعد پھر ظہیر آیا اور اس نے آ کے اس کی ٹیکسی کا کرایہ بھی پے کیا. میں نے اس سے کوئی 10,000 دفعہ یہ سوال پوچھا، آف دی ریکٹ پوچھا. میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی بہنوں کی طرح صرف مجھے بتا دو کہ آپ اکیلی آئی تھی. اس نے کہا ہاں میں اکیلی آئی تھی اور اس میں کوئی بندہ شامل نہیں تھا. میرا سید علی حیدر کی ٹیم کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ دعا کہتی ہے کہ مجھے ظہیر کا نمبر بالکل اچھے طریقے سے یاد تھا. میں پنجاب یونیورسٹی آئی اور میں نے آ کر وہاں اسٹوڈنٹ لڑکیوں سے فون لے کر ظہیر کو کال کی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا کو تو اس کا نمبر ہی یاد نہیں تھا. اور یہ وہ میری باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں، مطلب میری ہی بات کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے یا ان کی ٹیم نے ان کو غلط بتایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے سوال کچھ اور پوچھے گئے تھے، میں نے ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہوئی تھی، اور آگے ان کی ٹیم نے ان کو مروا دیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا زارا کے پاس ظہیر کا نمبر ہی نہیں تھا. بھائی اگر اس کے پاس نمبر نہ ہوتا تو پنجاب یونیورسٹی آ کر ان کو کال کیسے کرتی؟ ایک مین اسٹریم میڈیا کا ہوسٹ کیسے اتنا بڑا بھنڈ مار سکتا ہے؟ ذرا سنیے. ظہیر سے دعا زارا محبت کرتی ہے، محبت اتنی کرتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ظہیر کے پاس آ گئی، لیکن پنجاب یونیورسٹی پہنچ کے ظہیر کے دوست سے ظہیر کا نمبر لیا اور اس کو رابطہ کیا، اس کو کہا کہ میں آ گئی ہوں. مطلب یہ کس قسم کی محبت ہے؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی تم جس پہ اعتماد کر کے اپنا گھر چھوڑ رہی ہو، تمہارے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے. یہ کیا سٹوری دے رہی ہے لڑکی؟ عوام کو کیا بے وقوف بنا رہی ہے بچی؟ تمہارے پاس نمبر نہیں ہے اس لڑکے کا، تم کہہ رہی ہو میرا رابطہ رہتا تھا اس سے، تو کس چیز پہ؟ کیا خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو آج کے دور میں؟ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں
کہ ایک شخص جس کا پروڈیوسر مجھ سے رابطہ کرتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم آپ کو کویسچنس بھیجتے ہیں, آپ اس کا آنسر بھیج دیں, میں ان کو ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ رنگ بازی کی جاتی ہے. وہ سوال جو مجھ سے کہہ کر ریکارڈ کروائے جاتے ہیں بعد میں کوئی اور سوال کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اپنے ولاگز کے اندر بیٹھ کر اس کے بارے میں غلط انفارمیشن شیئر کی جاتی ہیں, اور پھر بعد میں مجھے کال کر کے مجھ سے معافی مانگی جاتی ہے. یہ ساری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی, اس لیے کہ جب دوسرا بندہ اتنا کچھ غلط طریقے سے کر سکتا ہے تو ہم کیا سچائی کو بھی نہیں بتا سکتے؟ میرا فرض تھا کہ آپ کو سچائی بتاؤں, اور اپنے فالوورز اور اپنے سبسکرائبرز سے میرا ایک وعدہ ہے کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بات شیئر کروں گی, کبھی بھی میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گی, کبھی بھی آپ کے ٹرسٹ کو نہیں توڑوں گی. وہ ٹرسٹ جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے اور آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے, وہ ٹرسٹ کبھی ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا. میں ہمیشہ سچ کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی, چاہے مین اسٹریم میڈیا والے کتنی بھی رنگ بازی کریں, چاہے ولاگرز کتنی بھی رنگ بازی کریں. میں نے اس کے باوجود سب کو موقع دیا, مجھے پتا تھا کہ یہ سب لوگ یہ حرکتیں کریں گے, اسی لیے میں اپنے پاس ثبوت اکٹھے کرتی گئی کہ اگر کسی نے رنگ بازی کی تو میں اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو, اپنے سبسکرائبرز کو دکھاؤں گی. تو جو کہ میں نے آج دکھا دیا. یاسر شامی نے بھی جو میرے ساتھ کیا وہ بھی میں نے شکر اللہ کا کہ اپنے پاس سارا ریکارڈ رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ کیا شکر اللہ کا کہ میں نے سارا ریکارڈ رکھا ہوا تھا. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. کٹی سب کو ہیلو بول دو, اور جامع شیریں اور تکیے کو چھوڑ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ہمیشہ آپ کو سچ بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.